بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حدیث کے فصل کے ساتھ ایک اور سوال اور جواب رسائل و مسائل کی سیریز میں حاضر ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ جناب قرآن کے بعد احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی حجت ماننے یا نہ ماننے میں ہمارے اہل و فکر و نظر افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں۔ میرے خیال میں تفریط تو یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث کو تاریخی روایات کی حیثیت دی جائے، اور افراط یہ ہے کہ احادیث صحیح ستہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جو کچھ بھی لکھا گیا ہو اسے کلیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث سمجھ لیا جائے اور اس پر دین اور اعتقاد کی عمارت کھڑی کر لی جائے۔ میں اپنی معلومات کی کمی اور فکر و نظر کی کوتاہی کی وجہ سے اس بارے میں کوئی نقطہ اعتدال نہیں پا سکا۔ براہ کرم آپ ہی فرمائیے اور ان شبہات کا صاف کر دیجیے۔ کیا احادیث کی تحقیق اور تنقیح اور راویوں کے حالات کی تفتیش کا کام اگلے محققین پر ختم ہو گیا؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اور پھر اس کے کیا معنی کہ صحیح بخاری تک میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جو نقل صحیح اور عقل سلیم کی روشنی میں محل اعتراض ہیں؟ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ جھوٹ بولنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کی آنکھ پر گھونسا مارنا وغیرہ روایات کو ملاحظہ کر لیجئے۔ نیز اگر جواب نفی میں ہو تو بتلائیے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک صحیح اور غلط احادیث کو چھانٹ دینے کا فریضہ متأخرین اسلام نے انجام نہیں دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مشتبہ روایات پر وارد ہونے والے اعتراضات تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جواب میں مولانا صاحب مختصراً جواب میں کہتے ہیں، میں اپنے مضامین میں متعدد مقامات پر اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ احادیث کی تنقید اور تحقیق اور ترتیب کا کام جو کچھ ابتدائی 4 صدیوں میں ہوا ہے وہ اگرچہ نہایت قابل قدر ہے مگر کافی نہیں ہے۔ ابھی بہت کچھ اس سلسلے میں کرنا باقی ہے۔ رہی یہ بات کہ علماء نے پھر یہ کام کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن علماء نے 4 صدی کے بعد اجتہاد کو حرام قرار دے دیا ہو ان کے متعلق یہ پوچھنا ہی غلط ہے کہ انہوں نے حدیث کے شانٹ پر پرخ کا کام کیوں نہیں کیا۔ ترجمان القرآن، جولائی اکتوبر 1944۔